مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه بهم ليكفرها ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی فکر میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی فکر میں، کسی غم میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا فرما دیتے ہیں تاکہ اس نے جو پہلے گناہ کیے ہیں ان تکلیفوں اور غموں کی وجہ سے ان کا کفارہ ہو جائے۔ پہلے اس مضمون کی ایک حدیث گزر چکی ہے جس پر میں نے ذرا تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، تو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہوں۔ اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی فکر میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر جتنے مہربان اور جتنے رحمان و رحیم ہے اس کا ہمارا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو مجھے اسے عذاب دینا پڑے۔ قرآن شریف میں خود فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان پر قائم رہو۔ یہ اللہ خود فرمایا کہ ہمیں تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم عذاب دے کر تمہیں کیا کریں گے؟ تو چاہتے یہ ہے کہ کسی طرح جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو پاک صاف ہو کر آئے اور اس کے دل میں ہمارا کوئی حساب گناہ کا باقی نہ۔ تو اس واسطے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بڑھیں۔ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت سنی، کسی کتاب میں نہیں دیکھی، ظاہر حضرت نے کسی
غالباً حضرت حکیم الامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ میں کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. تو اس لیے امید ہے کہ مستند ہی ہوگی. اس روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خاتون کہ جن سے آپ نے سب سے پہلے نکاح فرمایا اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت، تعلق اور سب سے زیادہ فضیلت ان کی بیان کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حالانکہ دونوں کی عمروں میں اتنا تفاوت تھا کہ جب نکاح ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں کبھی مجھے کسی حضور کی دوسری کسی زوجہ مطہرہ پر مجھے رشک نہیں ہوا، اگر کبھی ہوا تو حضرت خدیجہ کے پر، کہ جتنی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ سے فرماتے تھے اور جتنا تعلق آپ کو تھا اس کی وجہ سے رشک آتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ مکہ مکرمہ ہی میں وفات پا گئی تھی. تو روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، وہ بیماری جس میں کہ بالآخر وفات ہوئی، تو سخت تکلیف میں تھی، بیماری کی تکلیف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، اپنی بیماری کی شدت کا ذکر کیا. بیماری کی شدت کا ذکر کیا شوہر سے، اللہ کے پیغمبر سے، اور ایسے موقع پر توقع یہ ہوتی ہے کہ جواب کوئی تسلی کا ملے گا. لیکن روایت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے یہ جائے گی نہیں اور تم بچو گی نہیں، اسی تکلیف میں تمہارا انتقال ہوگا. یہ بات سنا، یہ روایت. اب یہ بات جو حضور نے فرمائی کہ تمہیں یہ تکلیف جائے گی نہیں اور انتقال اسی تکلیف میں ہوگا، بچو گی نہیں، یہ آپ کے عام طرز عمل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا یہ جواب. اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ بڑے بڑے ستم رسیدہ، بڑے بڑے مصیبت زدہ، بڑے بڑے تکلیف میں مبتلا لوگ آتے تو آپ کی بات سے تسلی پاتے، آپ ان کے اوپر، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، آپ ان کو تسلی دیتے تھے، ان کے دل ٹھنڈا کرتے تھے. لیکن بجائے اس کے جواب میں یہ فرمائیں کہ بھئی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس طرح کی کوئی بات تسلی جو فرماتے، الٹا جواب میں یہ فرمایا کہ یہ تکلیف جائے گی نہیں، بچو گی نہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بظاہر یوں لگتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا ہے کہ جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمانی ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی سعادت نصیب ہو جنت کے اندر. تو جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں اتنی بلندی پیدا نہیں ہوئی تھی جو اس مقام تک پہنچنے کے لیے مطلوب تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس موقع پر ان کے دل پر ایک اور چوٹ مار دی جائے، ایک اور چوٹ مار دی جائے تو وہ دل پر چوٹ لگے گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں گے.
اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت کے اندر مجھے میری رفاقت ان کو عطا ہوگی. تو اس لیے اپنی عام عادت کے برخلاف، عام معمول کے برخلاف بجائے تسلی کا کوئی کلمہ ارشاد فرمانے کے ایسی بات فرمانے سے دل ٹوٹ جائے. تو یہ دل کا ٹوٹنا جو ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے اگر انسان اس کی حقیقت پر غور کرے. یہ دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس ٹوٹے ہوئے دل کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. تو جب یہ صدموں سے، غموں سے، افکار سے، پریشانی سے، تشویش سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مورد ہوتا ہے. البتہ ایک بات ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی وہ یاد رکھنی چاہیے کہ غم اور فکر اور تشویش اور پریشانی اور صدمہ اور تکلیف یہ بعض اوقات عذاب بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، الحمد للہ. لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ بچائے اس حالت میں جب آدمی پریشانی میں ہو، فکر میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اس میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ ناشکری کرتا رہتا ہے، ہر وقت اپنے غم کو گاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اعوذ باللہ، یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ فکر اور صدمہ یہ گناہوں کی معافی، یہ درجات کی بلندی کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، قہر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی حفاظت کرے. البتہ جب کسی غم میں یا کسی فکر میں توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، یا اللہ یہ غم ہے اپنی رحمت سے اس کو ٹھنڈا کر دیجیے، یا اللہ یہ تکلیف ہے اس کو دور فرما دیجیے، یا اللہ یہ پریشانی ہے اس کو رفع فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے، عبادات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے، تو سمجھ لو کہ انشاءاللہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ غم یا تکلیف یا فکر جو کچھ بھی آ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ. تو اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے. یاد رکھو جب کوئی غم آئے گا، کوئی فکر آئے گی، کوئی تشویش ہوگی، انسان کے بس میں تو یہ ہے نہیں کہ اس کو خود سے دور کر دے. جو تکلیف پہنچنی تھی پہنچ گئے، جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ گیا، اس کو دور کرنا تو ممکن ہے نہیں. اب یا تو اس صدمے کو اللہ بچائے عذاب بنا لے اور یا اس کو اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا لے. اس کے اپنے اختیار میں اس صدمے کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، جو کچھ کہنا اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ یہ صدمہ پہنچ رہا ہے، یہ غم ہے، یہ تکلیف ہے، اس کو دور فرما دیجیے. اگر یہ کرتا ہے تو خود یہ سارا صدمہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر یہ نہیں کرتا بلکہ اس صدمے کی وجہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے تقدیر کا، شکوہ کرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ نہیں رہ گیا تھا اس مصیبت کو اٹھانے کے لیے، اعوذ باللہ، نہیں رہ گیا تھا اس کام کے لیے، یہ باتیں زبان سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، معمولات چھوڑ دیتا ہے، عبادات ترک کر دیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے صدمے کو اپنے لیے عذاب اور قہر بنایا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت کرے. لہٰذا صدمہ تو پہنچے گا، یاد رکھو، اس سے مفر نہیں. کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، کیسا ہی بڑے سے بڑا آدمی ہو، صدمہ تو پہنچے گا. یہ دنیا بنائی گئی ہے اس کام کے لیے. یہ دنیا، اس دنیا کے اندر اگر کوئی یہ چاہے کہ میں پیدائش سے لے کر مرنے تک کبھی کوئی صدمہ نہ اٹھاؤں، ممکن نہیں. کوئی سائنس ایسی ایجاد نہیں ہوئی
کوئی دوا ایسی ایجاد نہیں ہوئی، کوئی طریقہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو ہر قسم کے غم اور صدمے سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ تو آئیں گے، لازماً آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اس کام کے لیے ہے کہ اس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اور صدمہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، دونوں چیزوں کا یہ مجموعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لہٰذا کوئی شخص یہ چاہے تو ہو نہیں سکتا کہ غم نہ پہنچے گا ضرور۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس غم کو اپنے لیے اگر چاہو تو جنت کا راستہ بنا لو اس کے ذریعے، اگر چاہو تو اس کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ۔ اس سے جب تمہارا دل ٹوٹے گا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہوگے اور اپنے دکھ درد کو اللہ تعالیٰ سے کہو گے کہ اللہ یہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جیسے ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ ارحم الراحمین اس کو دور فرما دیجیے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاؤ گے تو ارے جو صدمہ یا تکلیف تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے، تو ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز انسان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے وہ حقیقت میں دیکھو تو وہ تو عظیم نعمت ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی، ان سے فریاد کرنے کی، ان سے ہم کلام ہونے کی، ان کے دربار میں حاضری دینے کی۔ یہ جب تمہیں یہ توفیق ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو سمجھ لو کہ یہ صدمہ تمہارا قبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہے تمہارا انشاءاللہ۔ اور اس سے جو دل ٹوٹا ہے تو یہ دل ٹوٹا ہوا دل یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دل۔ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ ہمارے حضرت بھی عجیب باتیں فرمایا کرتے۔ حضرت ہمارے شعر بہت اچھا خود بھی کہتے بھی تھے اور شعر کا بڑا نفیس ذوق بھی تھا، تو یہ بات فرماتے ہوئے دو شعر سنایا کرتے تھے اور وہ شاعری کے لحاظ سے بڑے عجیب اشعار ہیں۔ یہ جو بات کہی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا کو صدمہ دے کر اس کا دل توڑتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی تجلیات اس کے قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ تو شعر سناتے تھے کہ بتانے ماہوش اجڑی ہوئی محفل میں رہتے ہیں، بتانے ماہوش اجڑی ہوئی محفل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ جس دل کو توڑ دیا صدموں سے، غموں سے، افکار سے، تشویش سے، تکلیف سے، جس دل کو توڑ دیا اسی دل کے اندر پھر خود رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنتا ہے۔ وہ جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، سارے انبیاء علیہ السلام ان سے زیادہ محبوب مخلوق اس کائنات میں کوئی اور تو نہیں، لیکن کیسے کیسے صدمے، کیسے کیسے غم ڈالے گئے اور ایسے ڈالے گئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض پیغمبروں کی کھالیں کینچی سے چیری گئی، جہاں تک صدمے ڈالے گئے۔ تو یہ صدمے کیوں؟ اپنے پیاروں پر، اپنے محبوبوں پر یہ صدمے کیوں؟ کہ جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ جب ان کو صدمے پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی معرفت کا بھی مقام عطا فرماتے ہیں، اپنی رحمت کا بھی مورد ان کو بناتے ہیں، ایسے رحمت کا مورد بناتے ہیں کہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات نازل ہوں گے جنت میں، تو جن لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچی یا کم پہنچی ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری بھی کھالیں کینچیوں سے چیری گئی ہوتی، کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی، جو انعامات ان کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتے۔ تو حقیقت میں ایک تو اجر عظیم
دوسرے یہ تصوف کی بات ہے، طریقت کی بات ہے کہ انسان کے تعلق مع اللہ، جو ساری تصوف و طریقت کا حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا، رشتہ جڑ جانا۔ یہ تعلق مع اللہ کے بھی درجات ہیں، کسی کا تعلق کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے۔ یہ ایک درجات کا ایک غیر متناہی سلسلہ ہے۔ تو سارے تصوف طریق کا حاصل یہ ہے کہ یہ تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ روز بروز بڑھتا چلا جائے، اس میں ترقی ہوتی جائے، درجات میں ترقی ہوتی جائے۔ سارے مجاہدوں، ریاضتوں اور وظیفوں، ان سب کا اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں قوت پیدا ہو اور ترقی ہوتی چلی جائے۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے یا غم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ درجات جو انسان کو حاصل نہیں ہے ابھی تک تعلق مع اللہ کے، وہ درجات بڑی تیزی سے طے ہوتے ہیں، انتہائی تیزی سے طے ہوتے ہیں۔ دیکھیے صوفیاء کرام کے حالات پڑھیے تو صوفیاء کرام کے یہاں یہ ملے گا کہ انہوں نے اس تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے زبردست مجاہدے کیے، بڑی ریاضتیں کی، لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، اپنے نفس کو مٹا رہے ہیں، شیخ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پامال کر رہے ہیں، مہینوں سالوں شیخ لا کے رگڑے کھانے کے بعد کہیں کوئی مقام حاصل ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہاں اس قسم کی ریاضت نہیں ملتی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے جو قصہ سنایا تھا حضرت شیخ نجم الدین کبرا نہایت شیخ جو قدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جب ان کے خلیفہ کے پاس پہنچے حاصل کرنے کے لیے، شیخ قدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، جب تک وہ زندہ رہے بیٹے کو توجہ نہ ہوئی، ساری مخلوق دنیا بھر سے آ کر استفادہ کرتی تھی اور کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے، بیٹے جو گھر میں تھے ان کو قدر نہ ہوئی، گھر کی مرغی دال برابر قدر نہ ہوئی۔ جب انتقال ہو گیا تو آنکھیں کھلی کہ یا اللہ گھر میں کیا نعمت تھی چھن گئی، تو کہاں سے اب دوبارہ حاصل کریں۔ جب اس کا قدر ہوئی تو سوچا کہ اب کیا کروں، تو خیال آیا کہ جو لوگ حضرت سے استفادہ کر کے گئے ہیں، خلفاء ان کے بنے ہیں، ان خلفاء میں سے کسی خلیفہ کے پاس جا کر اب وہی نعمت حاصل کر۔ تو پہنچے، سفر کر کے معلومہ بلخ میں ہے ان کے خلیفہ، والد کے خلیفہ، سفر کر کے بلخ پہنچے۔ ان کو پتہ لگا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں، تو بڑا لاؤ لشکر لے کر شہر سے باہر نکلے استقبال کے لیے اور بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں لے گئے، اعلیٰ درجے کی دعوت کی، کھانا کھلایا اور بڑا اکرام اعزاز کیا۔ جب یہ کر چکے تو یہ صاحبزادے کہنے لگے کہ حضرت میں تو کسی اور ہی مقصد سے آیا تھا۔ تو کیا مقصد؟ کہ میں یہاں دعوت وات کھانے کا آیا نہیں تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ میرے والد سے جو دولت لے کر آئے ہیں وہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ اچھا یہ مقصد لے کر آئے کہ جی ہاں، اچھا پھر تو یہ دعوت کا سلسلہ ختم اور یہ قالین اور یہ بستر اور نرم گداز گدے بچھانے یہ سب ختم۔ اب آپ کی جگہ جو ہے یہ حمام ہے مسجد کے پاس جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے، تو یہاں آپ کی جگہ ہے، یہاں آپ رہیں اور مسجد کے نمازیوں کے لیے حمام دھوکا کریں، حمام گرم کیا کریں لکڑی تو وہاں لگا دیا۔ یا تو اتنا اعزاز اکرام، اتنی دعوت، اور جب یہ کہا کہ میں تو اپنی اصلاح کرانے آیا ہوں تو مجاہدہ کرانے کے لیے حمام کے اوپر لگا دیجیے، خدمت پر لگا دیا کہ یہ دھوکے آپ لکڑیاں، وہ بھی چونکہ خلوص نیت کے ساتھ آ گئے، ایسے لگ گئے۔ جب 2-4 دن گزر گئے تو وہ
وہ بھنگن تھی وہ ٹوکرا کچرے وچرے کا کوڑا کرکٹ کا لے جایا کرتی تھی. تو اس سے کہا بھنگن کو بلا کر شیخ نے کہ دیکھو وہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں صاحبزادے, وہ حمام کے بعد بیٹھے رہتے ہیں, کل کو ایسا کرنا کہ اپنا ٹوکرا جو ہے کوڑا کرکٹ کا وہ ان کے پاس سے لے کر گزرنا پڑا, اور جو کچھ وہ کہیں یا کریں تو مجھے بتانا کیا کہا. تو بھنگن جو ہے وہ ٹوکرا کچرے کا لے کر کوڑا کرکٹ کا وہ ان کے پاس سے گزر گئی. یہ جناب انہوں نے بڑے تیوری نگاہوں سے منہ اٹھا کر دیکھا کہ تیری یہ مجال کہ تو یہ کوڑا کرکٹ کا ٹوکرا ہمارے پاس سے لے کر گزرتی ہے. نہ ہوا گنگو, یعنی اگر گنگو میں ہوتا یہ واقعہ تو تجھے سبق دے دیتا کہ یہ کوڑا کرکٹ ہمارے پاس سے لے گزرتی. اس نے جا کر کہہ دیا شیخ سے کہ جی وہ میں گزری تھی. انہوں نے یہ جواب دیا, کہا کہ ابھی بہت دور ہے منزل, ابھی منزل دور ہے, ابھی اور محنت کرنی پڑے گی. لگا دیا. پھر ہمام دوستے رہے. کچھ عرصے کے بعد پھر بھنگن کو بلایا, کہا کہ اب پھر گزرنا ذرا پاس سے اور ذرا اور قریب سے گزرنا, اس طرح کہ ذرا تھوڑا سا وہ ٹوکرا ان کے ساتھ مسیح ہو جائے, اور اس کے بعد پھر مجھے بتانا کیا کیا ہوگا. ٹوکرا لے کے گزری اور قریب سے گزری اور ٹوکرا ٹوٹا ہوا گزر گیا. تو آ کے بھنگن نے کہا کہ جی وہ آج میں یہ اس طرح گزری تھی, آج انہوں نے کہا تو کچھ نہیں مگر بہت تیور آ کر میری طرف دیکھا, بہت ہی بری حالت میں اور غصے کی حالت میں, اور تند نظروں سے مجھے دیکھا, باقی زبان سے کچھ نہیں کہا. شیخ نے کہا الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے اور علاج کامیاب ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر بلا کر کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ اب کے پاس سے گزرنا اور وہ ٹوکرے میں جو پورا پڑا ہوا ہے پھر اس طرح کرنا کہ وہاں سے تمہارا پاؤں وہاں پھسل جائے اور اس سے پورا تھوڑا سا گری جائے ان کے اوپر. تو تیسری مرتبہ گزری تو وہ اس نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں پھسلوا دیا, تو وہ ٹوکرا سنبھل نہیں پایا, اس میں سے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا نکل کے صاحبزادے کے اوپر گر گیا. اب کے بھنگن نے آ کے یہ کہا کہ جب سے تو عجیب معاملہ ہوا کہ جب کوڑا ان کے اوپر گرا تو انہوں نے اپنی تو فکر کچھ کی نہیں کہ میرے اوپر کوڑا گرا ہے, الٹا مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی, تمہارا پاؤں پھسلا ہے, کوئی چوٹ تو نہیں لگی. تو شیخ سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا کہ الحمدللہ وہ صاحبزادگی کا جو خناس تھا دماغ میں الحمدللہ وہ نکل گیا, اور جو مقصد تھا اس مجاہدے کا الحمدللہ وہ پورا ہو گیا. پھر وہ ڈیوٹی ہٹا دی. اب کہا کہ ہمارے ساتھ چلا تھا, شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے شیخ, تو کتے شکاری کتے ہوتے تھے, اپنے شکاری کتے کی جو رسی ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ بس آپ کی ڈیوٹی یہ ہمارے ساتھ چلے اور اس کو تھامے رہتے. اسی حالت میں ایک مسئلہ لگا کہ کتا کسی شکار کے اوپر جھپٹا تو بہت تیزی سے جھپٹا, ان سے قابو میں نہیں آیا, کیونکہ شیخ نے حکم دیا تھا کہ رسی مت چھوڑنا, لہذا رسی کو چھوڑا نہیں اور کتا تیز بھاگتا چلا گیا, زمین میں لوٹتے چلے گئے. کافی دیر رات کو شیخ جب سوئے تو خواب میں زیارت ہوئی اپنے شیخ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. خواب میں شیخ نے فرمایا کہ جب تم ہمارے یہاں آئے تھے تو ہم نے تم سے اتنی تو مشقت نہیں لی تھی. یہ جملہ فرمایا. تو صبح کو بیدار ہونے کے بعد بلا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ الحمدللہ جو نعمت
تمہارے والد کی امانت میرے پاس تھی، وہ میں تم کو دے دی، وہ امانت اس طرح لے کر تشریف لا۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ کا ایک واقعہ ہے۔ کی ساری زندگی مجاہدے اور ریاضتوں سے بھری پڑی ہے، کس لیے؟ تاکہ دل سے تکبر کا بت نکلے، بت ٹوٹے، تاکہ صلاحیت پیدا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار ہو، تاکہ اخلاص پیدا ہو۔ یہ سارا مقصود، یہ جان بوجھ کر یہ مجاہدات کیے جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرتیں دیکھیں تو وہاں ایسا نہیں تھا کہ جان بوجھ کر کسی کو حمام پہ بٹھا دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ریاضت مجاہدے کرانے کے لیے حمام پہ بٹھا دیا، یا ایسی مشقت نہ ہے، جان بوجھ کر اختیاری طور پر ایسا مجاہدہ کرایا ہو، اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہیں ہوئی تھی۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں یہی اضطراری مجاہدہ کہ طبیعت کے خلاف واقعات پیش آ رہے ہیں، خود بخود کفار مکہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کے سینے پر پتھر کی سل رکھی جا رہی ہے، کسی کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کسی کا خاندان جہاد کے اندر شہید ہو رہا ہے۔ یہ صدمات مسلسل متواتر پہنچائے جا رہے ہیں صحابہ کرام، جان بوجھ کر کوئی نہیں، لیکن خود غیر اختیاری طور پر صدمات آ رہے ہیں۔ تو مجاہدہ ان کا ہو رہا تھا اضطراری طور، اور وہ بھی دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، جہاد میں یہ اور دین کا کلمہ بلند کرنے کے راستے میں یہ مشقتیں پیش آ رہی تھی۔ لہٰذا اتنی تیز رفتار ترقی ان کے درجات میں ہوئی کہ ان کے بعد کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کے گرد کو بھی پہنچ سکے۔ صحابہ کرام اس واسطے ہمارے حضرات فرماتے ہیں، حضرت حکیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مقامات پر فرمایا کہ مجاہدہ اختیاری کے مقابلے میں مجاہدہ اضطراری، یعنی یہ خود بخود جو صدمے تکلیفیں آ جاتی ہیں، ان کے ذریعے ترقی درجات کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت تیزی سے ہوتی ہے، تیز رفتاری سے ہوتی ہے، تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ جو آدمی اختیاری مجاہدے میں جتنے رفتار ترقی نہیں ہوتی جتنی اس میں ہوتی، اللہ تو وہ ہمارے حضرت نے کہا کہ حضرت شیخ فرایا کرتے تھے دوسرا کسی موضوع کا، وہ بھی بڑا عجیب شیخ، اور فرماتے تھے کہ یہ کہہ کے کاسا صاحب نے پیالہ پٹک دیا، کاسا صاحب جس میں جو پیالہ بنانے والا ہوتا، پیالہ خود بنایا اور بنانے کے بعد اس کو پٹک کے توڑ دیا، یہ کہہ کے کاسا صاحب نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، کہ پہلے خود بنایا پیالہ اور پھر توڑا، اور توڑ کر کہا کہ اب اس کو کچھ اور بنائیں، اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ تو فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ انہوں نے ہی بنایا، اس میں خواہشات انہوں نے ہی پیدا کی، اس میں فرمائشیں انہوں نے ہی پیدا کی، کہ انسان کے دل میں خواہشیں پیدا کی، یہ ملے یہ ملے یہ ملے یہ ملے، یہ لذت آئے، یہ مزہ آئے، یہ نفع حاصل ہو، یہ ساری خواہشات سب انہیں کی تو پیدا کی ہوئی، اور خود سے تو نہیں ہو گئے، انہوں نے پیدا کی، اور پھر کہا کچھ لو ان کو، اور ان کو توڑا۔ کہاں سے توڑا؟ غموں سے توڑا، فکر سے توڑا، صدموں سے توڑا، تکلیف سے توڑا۔ کیوں توڑا؟ کہ اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، اس کو بگاڑنے کے بعد ہم اس کو کچھ اور بنائیں گے، یعنی اب جتنی اس کے اوپر چوٹیں پڑیں گی، اس دل کے اوپر جتنی چوٹیں پڑیں گی، اتنا ہی یہ ہماری تجلیات کا مورد بنے گا، اتنا ہی یہ ہماری رحمتوں کا مورد بنے گا۔ بشرط شرط ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جب جو چوٹ پڑتی جائے، جو چوٹ پڑتی جائے، بندہ ہماری طرف رجوع کرتا جائے، کہتا جائے یا اللہ یہ چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے کہتا جائے، رجوع کرتا جائے۔ جو ہم سے رجوع کرتا جائے گا ان چوٹوں کے اوپر،
اس کے درجات میں بلندی ہوتی جائے گی. اس دل کو ہم بگاڑ کر کچھ اور بناتے جائیں گے. تو یہ ہے سارا کھیل کے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور چیزوں کے بارے میں حساب بتا دیا کہ صدقہ دو گے تو 700 گنا ملے گا, ہر نیکی کرو گے تو 10 گنی ملے گی. ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی پیمانہ بتا دیا گیا, اتنا ملے گا. صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا وہ بے حساب ہے, گنتی سے باہر, شمار سے باہر, انسان کے تخیل سے باہر, اتنا. تو اس لیے فرمایا کہ اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. یہ جو بگاڑ رہے ہیں اب چھوٹے مار رہے ہیں, یہ درحقیقت اس کو کچھ اور بنانے کے لیے. جتنا جتنا اس کو کچلو گے اتنا ہی وہ کشتہ بنتا جائے گا. جو کشتے جو بنتے ہیں کشتہ, یہ 3 لوگ پہلے بنایا کرتے تھے, سونے کا کشتہ اور سنکھیا کا کشتہ اور 16 چیزوں کا کشتہ. تو کیا ہوتا تھا, جس چیز کا کشتہ بنانا ہوتا ہے اس کو کوٹتے ہیں, اتنا کوٹتے ہیں اتنا کوٹتے ہیں اتنا کوٹتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوٹنے کا تصور نہیں ہو سکتا. اتنا کوٹنے کے بعد بنتا ہے وہ کشتہ. اب وہ کشتہ ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو کھلا دو تو قوت کے اتنی مقدار اس کو حاصل ہو جائے گی کہ جو دوسری دواؤں سے حاصل نہیں ہو. تو یہ ہے درحقیقت. اسی واسطے فرماتے ہیں کہ یہ جو غم ہے, بے شک غم ہے, تکلیف ہوئی تمہیں, صدمہ ہوا, رونا آیا, رو, تکلیف ہوئی, اس کا اظہار بھی کر دو, کوئی بات نہیں, لیکن کرو لمیت یا اللہ یہ تکلیف ہو رہی, اور اللہ تعالیٰ سے کہو. تو یہ غم جو ہے تمہارے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا. بلاؤ تو نہیں اپنی طرف سے غم کو. بلانے کی تعلیم ہم کو نہیں دی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگو, غم سے بھی, تکلیف سے بھی, صدمے سے بھی, لیکن جب آ جائے تو سمجھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی فلاح ہے. اللہ ہمارے حضرت کے فیصلے کبھی کبھی میں بھی شیئر کر لیا کرتا. تو حضرتی کے اس مضمون کو ایک شعر میں نے بھی کہا کہ غم کے داغوں سے نہ ڈریے, غم کے داغوں سے نہ ڈریے, ان سے پھوٹے گی بہار. غم کے داغوں سے نہ ڈریے, ان سے پھوٹے گی بہار. ان گلوں کو تاکہ ہستی پر سجا کر دیکھیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وصیت کے تحت کوئی غم دے دے تو اس غم کو سے ڈرو اس واسطے کہ جب اس غم کے ساتھ معاملہ صحیح کرو گے, معاملہ صحیح کیا ہے, اللہ نے ایسے کرو, تو کیا ہوگا, ان سے پھوٹے گی بہار. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بہار کا سامان کرے. یہ ہے جو فرما رہے ہیں نبی کریم سرور دو عالم کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کسی غم میں مبتلا کر دیتے. یہاں تو ہاں کر رہا ہے بیٹھا ہوا کہ بڑی تکلیف ہو گئی, بڑا صدمہ پہنچ گیا, بڑی پریشانی ہو گئی, راتوں کی نیند حرام ہو گئی. لیکن یہ پتا نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ ہوتی اور جو گناہ پہلے کیے تھے ان کی سزا ملتی, ان کا عذاب ہوتا, تو اس وقت کیا ہوتا, اور اس عذاب کے مقابلے میں یہ تکلیف کتنی بے حقیقت ہے. اگر وہ عذاب ان گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ دیتے تو اس کے مقابلے میں یہ تکلیف سے کچھ بھی نہیں, کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. جو یاد رکھو, دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی تکلیف بھی آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کے برابر نہیں ہوتی. آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف, سب سے کم عذاب کس کو ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے کم عذاب ہوگا ابو طالب, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اس واسطے کہ ساری عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی, مدد کی, آپ کو سپورٹ کیا بڑی قوت کے ساتھ, لیکن ایمان کی توفیق نہ ہوئی آخر وقت تک. تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے
کم ترین عذاب ان کو ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے کہ دماغ ابل رہا ہوگا اس کی گرمی سے۔ یہ کم ترین تکلیف ہے، سب سے ہلکی۔ بتاؤ دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی تکلیف اس سے مقابلہ کر سکتی؟ تو کتنا ہی بڑا غم آ جائے، پہاڑ ٹوٹ پڑے صدمے کا، لیکن آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر یہ نہ ہوتا، اس کے بدلے میں آخرت میں سزا ملتی، تو بتاؤ کیا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دنیا میں حساب صاف کر رہے ہیں، دنیا ہی میں حساب چکا رہے ہیں، اس واسطے اس سے ڈرنے کے بجائے ہاں یہ کام کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف رجوع کرو، یا اللہ یہ غم دور فرما دیجیے، یہ صدمہ دور فرما دیجیے، یہ تکلیف دور فرما دیجیے، ان کی طرف رجوع کرتے رہو۔ اور جتنا رجوع کرو گے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو غم کی تکلیف سنے، غم کا تکلیف جو پہنچی اس کا اجر، اوپر سے ہم سے رجوع کرو گے، دعا کرو گے، اس دعا کا اجر الگ، اس کا اجر و ثواب الگ، اور اس کا اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوئی دنیا کے اندر انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی واسطہ نہ پیش آتا ہو غم سے، تکلیف سے، صدمے سے۔ راہ عمل بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس غم کو اپنے لیے رحمت بنا لو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادوا تحابوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اس کی تاکید فرمائی کہ ہدیہ دیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو، اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہو۔ آپ کو یہ عمل بہت ہی پسند ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی ہدیہ دے، اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب، بشرطے کہ ہدیہ ہو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بڑا بہترین عمل ہے، دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے۔ دینے والے کے لیے ہدیہ دینے کا اجر و ثواب، اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، تو اس میں ثواب ہے کئی طرح کے۔ ایک تو جب مقصود ہے اللہ کی رضامندی، تو اس اخلاص کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اللہ کے راستے میں انفاق کے اندر داخل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہوتا ہے وہ صرف فقیروں مسکینوں کو دینے میں ہوتا ہے، اور باقی اگر کسی اور کو دیا جائے تو وہ اللہ کے راستے میں نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط۔ فقیروں مسکینوں کو دینے سے تو ہے ہی ثواب، لیکن جو اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے محبت کرنے والوں کو اگر کوئی ہدیہ پیش کیا جائے وہ بھی اجر و ثواب ہے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت سارے اعمال بیان فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی میں فرمایا کہ حتی اللقمۃ التی یرفعها الی فی امرأتہ، یہاں تک کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ اٹھا کر دیتا ہے، یہ نفقہ دے رہا ہے یا اس کو کھانا کھلا رہا ہے اپنی بیوی کو، تو فرمایا وہ بھی صدقہ میں داخل ہے۔
حالانکہ وہ تو فرض تھا اس کے ذمے کہ اپنی بیوی کا نام نفقہ فرض ہے شوہر کے ذمے، تو یہ کوئی فریضہ ہی تو ادا کر رہا ہے، اور بیوی ہو سکتا بڑی مالدار ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو معلوم ہے صدقہ جو ہے وہ صرف فقیروں مسکینوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں اپنے عزیز و اقربا میں، دوست احباب میں، ان کو کچھ ہدیہ دینا یہ بھی صدقے میں داخل ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ تو ایک تو ثواب انفاق فی سبیل اللہ کا، دوسرا ثواب ایک مومن کا دل خوش کرنے کا۔ کسی مسلمان کو آپ نے ہدیہ دیا محبت سے اور اس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو یہ دل خوش ہونا یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا عمل ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا دل خوش کرے۔ تو دل خوش کرنا جو ہے یہ بھی بڑے اجر و ثواب کی چیز۔ تیسرے، جو ہدیہ آپ نے دیا اس ہدیے کو جب وہ استعمال کرے گا اور استعمال کرنے سے اس کا فائدہ پہنچے گا، تو جتنی مرتبہ استعمال کرے گا اور اس کو فائدہ پہنچے گا، ہر مرتبہ آپ کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو قلم دے دیا تحفے کے طور پر، اور وہ قلم سے لکھ رہا ہے، اپنا ضرورت میں استعمال کر رہا ہے، تو جتنی مرتبہ استعمال کرے گا آپ کے نام اعمال میں اجر کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر اس نے استعمال کیا اس کو دین کے کام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دین کے کام میں استعمال کیا، اس دین کے کام میں آپ کا حصہ لگ گیا، چوتھا اجر اس کا ہو گیا۔ تو اجر کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے یہ ہدیہ تحفہ، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دینے والے کے لیے یہ اجر، لینے والے کے لیے بڑی برکت کی چیز یہ ہے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے ذرائع آمدنی میں، جتنے بھی انسان کی کوئی آمدنی کے ذریعے ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ برکت والی چیز وہ ہے جو کوئی مسلمان دوسرے کو اخلاص کے ساتھ ہدیہ دے، اس میں بڑی برکت ہے۔ خود جو تم اگر کوئی چیز کما رہے ہو کہیں سے، تو خدا جانے اس میں کیسے شرائط وغیرہ شامل ہو جائے، لیکن ایک مسلمان نے اپنے حلال کمائی سے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو تحفہ دیا، یہ بڑی برکت کی چیز ہے، اور خود لینے والے کے لیے برکت ہے۔ تو اس واسطے ہمارا حضرت صاحب صدر فرماتے تھے کہ بھائی یہ بڑے ہدیہ جو ہے وہ کسی مسلمان کا بلا وجہ رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی برکت کی چیز، اتنے فوائد ہیں، لیکن شرط ہے اخلاص، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، اور بدلے کی کا تصور نہ ہو کہ ہم اس کو دے رہے ہیں یا ہمارے بدلے میں ہمیں اس سے زیادہ دے گا، یا نام و نمود دکھاوا جو فلاں نے بڑی شاندار چیز دی، یہ دکھاوا مقصود نہ ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، اور اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، جس کی دلیل یہ ہے، یعنی اخلاص کی دلیل، کہ اگر آپ کے اس ہدیہ دینے کو کا پتہ کسی کو چلے ہی نہیں کہ آپ نے یہ ہدیہ دیا، تو آپ اس پر مطمئن کہ بھائی میں تو جس کو دینا تھا اس کو دے دیا، دوسرے کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ اگر دل لگا ہوا اس بات کا کہ یہ ساری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ہدیہ دیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ وہ دے رہے ہیں دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہدیہ دیں اور دوسرا جو ہے کبھی پلٹ کے جواب ہی نہ دے، ساری عمر آپ دیتے رہے، یک طرفہ کارروائی ہوتی رہے، اور دوسری طرف سے کبھی کوئی اس کا جواب نہ ملے تو آپ کا دل میلا نہ ہو،
یعنی آپ کو شکایت نہ ہو کہ بھئی ہم نے تو اتنے ہدیے دیے، اس نے کوئی نہیں دیا. تو یہ شکایت نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اخلاص کے ساتھ دے رہے. اور اگر شکایت ہوئی کہ دیکھو جی ہم نے تو اتنے ہدیے دیے تھے اور اس نے جواب میں ہمارا کچھ بھی نہ دیا، یہ اپنی جگہ سے چلا ہی نہیں، تو یہ خیال اگر دل پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ نیت بدلے کی. وہ پھر اللہ بچائے بے حقیقت چیز ہے، بلکہ گناہ. بدلے کی نیت سے ہدیہ دینا اور نام و نمود دکھاوے کی غرض سے دینا. تو اب دیکھیے آپ کہ ایک طرف تو اس کی برکات دیکھیے دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی، اجر و ثواب دیکھیے، برکات دیکھیے. اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ہم نے اس کو کس درجہ خراب کر دیا اپنی خود ساختہ رسموں سے. خود ساختہ رسموں سے اس ہدیے کو برباد کر دیا، بجائے ثواب کے الٹا گناہ کا ذریعہ بنا لیا. تو اس میں چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. چلیے اس مضمون کو انشاءاللہ تو لمبا جائے گا تو اگلے مرتبہ پورا کریں گے اللہ نے چاہا. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا. السلام علیکم. یہ سیریات کی خدمت میں وبا الارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالاشاد اردو بازار کراچی بائی، ای میل ishaq@easycom.net.pk. فون نمبر 0322828140. شکریہ. تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.